تو میری بات کو وہ سیکنڈ کریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے, سب سے بڑا چیلنج, وہ شاید بجلی کی کمی, نوکریاں نہ ملنا, معاشی زبو حالی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ بڑا چیلنج جو پاکستان میں پچھلے 40 سال 35 سال میں بڑھا ہے, وہ چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے, انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے. ہمارا کل پہ یقین کوئی نہیں ہے. جتنی دنیا میں کتابیں ہیں فلسفی آف گریڈ پہ یا سائیکالوجی آف گریڈ پہ, ان میں ایک چیز میں نے, ایک لائن ہر جگہ میں نے سملر دیکھی ہے, وہ یہ دیکھی ہے کہ جس بھی سماج میں کل پہ یقین نہیں ہوتا, انسرٹنٹی ہوتی ہے, انسیکیورٹی ہوتی ہے, وہ معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے. 16 سائنز ہیں خراب ہونے کے معاشرے کے, ڈکلائن کے. میں اس میں سے 3 بتا دیتا ہوں آپ کو. جس معاشرے میں بھی بیماریاں بھوک کی وجہ سے نہیں, کھانے کی وجہ سے زیادہ آ رہی ہوں, وہ ڈکلائن پہ چلا گیا. آپ لوگوں کو دیکھیے, وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, چائے پینے کے بعد کہتے ہیں ایک اور کپ لایا, اتنا کی فرق پہنتا. آپ لوگوں کو دیکھیے, لائنیں لگی. لاہور میں 5 ستارہ ہوٹل ہے, اس ہوٹل پہ صبح 10:30 بجے سنڈے والے دن جو ناشتے کی لائن ہوتی ہے نا سر, وہ اس دیوار سے اس دیوار تک لگی ہوتی ہے اور سارے بلنیئرز ہوتے ہیں. آپ ان ناشتوں کے ٹیبل پہ گفتگو سنیے, انتہائی نا امیدی کی ہے. اتنا مہنگا کھانا کھاتے ہوئے, یہ چند دن پہلے ریکارڈ ٹوٹا ہے آپ کے لاہور میں کہ ایک باہر کی فرینچائز آئی ہے کافی شاپ کی, ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. غریب ملک کے حال دیکھ لیں. یعنی لوگ خرچنے پہ آ رہے ہیں تو ایسے خرچ رہے ہیں, اور لوگوں کے اگر آپ کھانے طور طریقے اتوار دیکھیں انتہائی بے نظم, اس میں نظم کوئی نہیں ہے, بے ہنگم ہو چکے ہیں. دوسرا, آپ کو یعنی بے معنی بات کرتے لوگ بڑے نظر آئیں گے. یعنی ایک مہربانی میڈیا کی بھی ہوئی, 18-19 سال سے آزاد ہو گیا, کیونکہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں نہ کوئی مقصدیت ہے نہ سلوشنز ہیں, پرابلمز دکھائی جا رہی ہیں. حالت یہ ہو چکی ہے, آپ ذرا جا کے دیکھیے, یوٹیوبز کی مہربانی چیک کر لیجیے. جب سے اب ہر ایک کے ہاتھ میں یوٹیوب آ گیا ہے, ممکن ہے یہاں پر بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے کیسے کیسے تھم نیل بنا دیے جائیں. تھم نیل پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ایک محترمہ جو صحافی ہے وہ ٹرالے کے نیچے آ جاتی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھیے کہ کوئی یوٹیوبر اس کی قبر کھود رہی ہے, وہاں چلا گیا, وہ جا کے بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہاں پر کیڑے نہیں نکلے, یہ بخشی جائے گی. یہ آپ کے سماج کی حالت ہے, یہ آپ کے معاشرے کی حالت ہے اس وقت. تو آپ کا معاشرہ تیزی کے ساتھ کھانا, بے مقصد کھانا, کھانے پہ کھانا, 80% آپ کی بیماریاں جو معاشرے میں آپ کو نظر آتی ہیں سوسائٹی میں, وہ جراثیم کی وجہ سے نہیں ہے, رانگ لائف سٹائل کی وجہ سے. مجھے بتائیے, شوگر کا جراثیم ہوتا ہے, بلڈ پریشر کا کوئی جراثیم ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ایک سے دوسرے کو لگتا ہے کیا؟ مجھے بتائیں نا جی, کینسر کا کوئی جراثیم ہوتا ہے؟ یہ سب کی سب وہ بیماریاں ہیں. یہ ہائپر ٹینشن, یہ نفسیاتی عارضے, یہ جراثیم سے نہیں ہو رہے, یہ غلط لائف سٹائل ہے. لوگوں میں کینہ اتنا معاف نہیں کرتے, اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. لوگ درگزر کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگ رستہ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہر ایک میں جلد بازی ہے, ہر ایک کو جلدی کہیں پہنچنا چاہتا ہے. تو یہ 2 سائنس یہ ہو گئے. تیسرا سائن جو ہے وہ کامن آپ کو معاشرے میں ملے گا, کوئی کسی کو ویلڈ کرنے کو تیار نہیں. اس معاشرے کی ویلڈیٹی ختم ہو گئی, ویلڈ پہ بھی شک کرتے ہیں. عیدی صاحب کے انتقال فرمانے 19 توپوں کی سلامی کے بعد اگلے دن ٹی وی پہ پتہ کیا ڈسکس ہو رہا تھا کہ عیدی صاحب یہ جو لاوارث بچے دفناتے تھے جائز تھا کہ نہیں جائز تھا. یعنی آپ ویلڈیٹی چھینتے, آپ عزت دار کی عزت خراب کر دیتے, اور اتنا اس کو انجوائے کرتا ہے معاشرہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی جھگی کو جلا کے خوش ہونا, اپنا جھگا جلانا, اس پہ کلیپنگ کرنا, جی کمال جلا ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں 2019 میں مجھے اسٹیٹس نے بھیجا عمان, میری ایک سپیچ تھی جو میں نے ایمبیسی کی طرف سے کرنی تھی. آپ سن کے حیران ہوں گے, جب میں وہاں لینڈ کیا ہوں تو میرے ہوسٹ نے مجھے پتہ کیا کہا, اس نے مجھے بریفنگ دی. آپ نے اسٹیٹ اور ہمارا جو ملک کا سلطان ہے وہ تب زندہ تھا, قابوس, اس نے کہا ایک جملہ نا اس کے خلاف بولیے گا. میں کہا کیوں؟ کہتا جیل چلے جائیں گے آپ. اچھا, مجھے لگا ڈکٹیٹر والی بات ہے. انہوں نے کہا ہم رسپیکٹ اتنی کرتے ہیں اس کی, رسپیکٹ اتنی کرتے ہیں. اس معاشرے میں کسی کی کوئی عزت نہیں. آپ کسی کا نام لے لیجئے انکلوڈنگ می, آپ کو ایسی ایسی باتیں ملیں گی جس میں کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں. لوگ باتیں کر رہے ہوں گے جی پیسے لے کے لیکچر دیتے ہیں. میرے زندگی کے شاید ہزاروں لیکچر سے میں نے روپیہ چارج نہیں کیا ہوگا. یہ میں کتنے ضلعوں میں, لاسٹ ٹائم میں نے کمپین شروع کی 9 ضلعوں میں گیا, 78,000 کتاب میں نے پلے سے بانٹ دی. یہ میں ہر ضلع میں جا رہا ہوں, آخر گھر سے نکلا ہوں, بچے ہیں میرے, فیملی ہے, وقت دے رہا ہوں, کچھ نہیں چاہیے. اپنا رول پلے کر رہا ہوں کہ چلے شاید کسی کے دماغ کی کھڑکی کھل جائے.
ہر ضلع میں جا کے تحفہ دے دیتا ہوں, یونیورسٹی کے بچوں کو بھی تحفہ کتابوں کا دے دیتا ہوں, آفیسرز کو بھی دے دیتا ہوں. کیا لے رہا ہوں؟ منفی باتیں سننے کو ملے گی. آپ یہ سب کے سب یہ طے کر دیں, اس ملک میں رہنا ہے اور کام کرنا ہے نا, آپ کا دل اور گردہ اتنا ہونا چاہیے. یہ یقین کریں اس معاشرے میں منفی لوگ اتنے زیادہ ہیں. مجھے ابھی برٹن رسل کی میں کوٹیشن یہ پڑھا تو چکوال انٹر ہو رہا تھا, اس کی کوٹیشن بڑی شاندار تھی. وہ کہتا ہے جی آپ کو زندگی میں تنقید کا سامنا آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں اتنا کرنا پڑتا جتنا خوبیوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. یعنی لوگ حسد میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں, حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے. مثال لیجیے نا, شام کو آرڈر آ جائے قاسم علی شاہ کو عہدہ دے دیا گیا, کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بظاہر مبارک باتیں ہوں گی, ہزاروں بندوں کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیوں عہدے پہ کسی چلا گیا. یہ اتنا حسد ہے. وہ جو 3 ایڈیٹ کا جملہ ہے کہ دوست فیل ہو جائے بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن دوست ٹاپ کر دے اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو یہ دکھ آپ کو اس معاشرے میں کامن ملے گا, یہ کامنرز میں ملے گا. اس کی پوسٹنگ کیوں ہوگی, میں ہوسٹنگ کیوں ہو گیا, یہ آپ کو ججز میں ملے گا, یہ آپ کو بیوروکریسی میں ملے گا, یہ آپ کو جرنلسٹ میں ملے گا, ایون کہ شاعروں ادیبوں میں ملے گا. ایک نعت خواں میرے پاس بیٹھا ہوا, اس نے کہا کہ میرا جو کولیگ تھا نعت خواں, اس نے مجھے کھانے میں مجھے کچھ ایسا ڈال کے دے دیا, میری آواز بند ہو گئی. آپ اندازہ لگا لیجیے. یہ چند دن سے لاہور میں میلہ ہوا ہے جو لٹریری فیسٹیول تھا, اس کے خلاف لوگ پوسٹر لگا لگا کے تھک گئے ہیں. میں حیران ہوں, کو اچھا کام ہوتا ہے لوگ اس کے بھی خلاف ہیں. تو اس دنیا کو کوئی راضی نہیں کر سکتا. میں آخری بات کہہ کے یہاں لیکچر ختم کروں گا. شکر ادا کریں, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور وہ رحمان رحیم ہے. وہ گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اگر یہ دنیا سے سب سے سرٹیفکیٹ لے کے آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا, یقین کیجئے بخشے نہ جاتے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو کہتا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آپ کی آنکھ میں آنسو ہے, خوف خدا سے میں بخش دوں گا. اس کے بخشنے کی ادا یہ ہے کہ وہ خوف خدا ہی ہے صرف آپ کے پاس, آنکھ میں نمی ہے, وہ بخشنے کو تیار ہے. آپ اس ملک کے لیے دعا مانگیے کہ لوگوں کے رویوں میں بہتری آئے. میں نے 28 ملک دیکھے ہیں, یہ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں. میں ایک ملک کا اعزازی امبیسڈر بھی رہا ہوں. میں آپ کو قسم کھانے کو تیار ہوں, پاکستان جیسا ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا, اتنا پوٹینشیل کنٹری میں نے کہیں نہیں دیکھا. لیکن جب میں پاکستانیوں کے رویوں کی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ان 74 سالوں میں کچھ خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم خراب ہو گئے, ہمارے رویے خراب ہو گئے. ہمارے پاس وراثت میں دینے کو پراپرٹیز ہیں, ہمارے پاس وراثت میں دینے کو اچھی عادات نہیں ہے. ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں ہم اگلی نسلوں کو بتا سکیں, وہ پرائڈ فیل کریں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے, ہمارے بڑے شاید ایسے تھے. لیکن دکھ کے ساتھ کہوں گا اس وقت جو چھپڑ والی حالت ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی, اللہ کرے اس گرداب سے ہم نکلیں اور تھوڑے ریشنل ہو. خدا کے لیے ذرا ریشنلٹی سے سوچیں. دین کیا سکھاتا ہے؟ دین سکھاتا ہے سنی سنائی بات کو آگے منتقل نہ کریں. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ بات کو سنے آگے منتقل کر دے, تحقیق کرنے کو اب تیار نہیں ہوتی. یہ معاشرہ اتنا ظالم ہے, یہ خود سے بات بناتے ہیں, خود ہی وائرل کر دیتے ہیں, کوئی تحقیق کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں پریزیڈنٹ کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کھڑا کیا تھا جھوٹ بولنے کی وجہ سے, کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. تو وہ سپر پاور امریکہ ہے, آپ جھوٹوں کی عزت کرتے ہیں اس لیے کٹ کھا رہے ہیں. آپ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کھائیں آپ لوگ. پاکستان